الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ماہ مبارک بہت تیزی سے گزرنے کے قریب میں ہے۔ جس نے بھی اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھایا وہ اللہ کا شکر بجا لائے، اور جس نے بھی اس ماہ مبارک کو لایانی کاموں میں، بیکار کی باتوں میں ضائع کر دیا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ من وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ ماہ مبارک گزرنے کے بعد جو عید آتی ہے یہ اسلامی شعائر میں سے ہیں، دونوں عیدیں، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اہل مدینہ کو 2 دن وہ کھیلتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سے دن ہیں یا کس وجہ سے کھیلتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم زمانہ جاہلیت سے کھیلتے آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان 2 دنوں کی جگہ بہتر 2 دن دیے ہیں، بہتر، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید کے دن مسلمانوں کو یہ حکم ہوا ہے کہ اس دن بھی اللہ کی عبادت بجا لائے اور اپنے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی منائے، کھائے پیے، اور اسی طرح سے جو حلال کام ہے وہ کریں۔ غیر قوموں کی طرح آزادی نہیں ہے کہ آپ چاہے جو کام کرنا چاہے وہ کر لے۔ غیر قوموں کے یہاں شراب نوشی، حرام کاری، زنا کیا کیا ہوتا ہے، اسلام نے اس کا بھی بہت پاس و لحاظ رکھا ہے۔ تو یہ اسلامی شعائر میں سے ہے، اور عید سے نکلنے سے پہلے اسلام نے کچھ آداب سکھلائے ہیں، کچھ طریقہ دیا ہے کہ اس حساب سے آدمی عیدگاہ کے لیے جائے، اس شاعر کا اظہار کرے، اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے اور مسلمانوں کی یہ عید ہے۔ عید کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کر لے۔ غسل کرنا یہ مستحب ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث ہے کہ کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی، کہ عیدگاہ جانے سے پہلے عبداللہ ابن عمر یہ غسل کیا کرتے تھے۔ تو ممکن ہو تو غسل کر لے، یہ مستحب ہے، لیکن اگر کسی کو سردی لگنے کا خوف ہے یا ڈر ہے تو مسئلہ نہیں ہے، تو غسل کرنا اگر ممکن ہو تو غسل کر لے۔ اسی طرح سے عید کے آداب میں سے ہے کہ آدمی کے پاس اگر اچھا لباس ہے، خوبصورت لباس ہے، تو وہ زیب تن کر لے، وہ پہن لے، خوشبو عطر وغیرہ استعمال کر لے۔ مرد ہے تو عورتوں کو چونکہ خوشبو وغیرہ لگا کر کے عیدگاہ جانا یہ منع ہے۔ تو جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مارکیٹ سے ایک موٹا ریشم کپڑا لے کر کے آیا، لباس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرید لیجئے تاکہ آپ عید میں اور وفود کے وقت، یعنی جب آپ سے لوگ ملنے آئے، وفود آئے، تو آپ اس کو پہن لیا کیجیے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ان کے لیے ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی ریشم کا تھا، اور ریشم کا چونکہ مردوں کے لیے حرام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدنے سے انکار کیا۔ مردوں کے لیے ریشم یہ حرام ہے، ریشم کا لباس لگانا، عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن اور بھی ہے کہ یعنی اچھا لباس ہے، خوبصورت ہے، تو آدمی پہن لے عید کے لیے جائے تو۔ اسی طرح سے عید الفطر میں ایک چیز ہے کہ آدمی عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا لے، نکلنے سے پہلے کچھ کھا کر کے جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات وَيَأْكُلُهُنَّ بِطْرًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر کے جاتے تھے، کچھ کھجوریں کھا کر کے جایا کرتے تھے، اور وہ بھی طاق کھجوریں کھاتے تھے، وطر طاق کھجوریں کھا کر کے جایا کرتے تھے۔ تو عیدگاہ جانے سے پہلے عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں یہ ہے کہ نماز پڑھ کر کے آئے، قربانی وغیرہ اگر ہے تو اس سے گوشت وغیرہ کھائے، لیکن عید الفطر میں کچھ کھا کر کے جائے، جو بھی میسر ہو، کھجور ہے کھجور کھا لے۔ اسی طرح سے عیدگاہ جب جائے آدمی تو
تکبیر پڑھتے ہوئے، تحلیل، تکبیر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ کر کے جائے اور راستے میں جاتے ہوئے بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائے. جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ یہ جو گنتی ہے نا، یہ گنتی تاکہ تم پورے کر لے اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے، اللہ نے ہدایت دی ہے تاکہ تم شکر گزار بنو. اچھا، اس میں تکبیر کے جو الفاظ ہیں وہ کئی ایک ہے. کوئی بھی تکبیر آدمی پڑھے، مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام کثرت سے لیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح کے جو بھی کلمات ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہیں، کوئی بھی کلمات آدمی پڑھتا ہوا جائے. یہ عید الفطر میں عید کا جو چاند نظر آتا ہے نا، تب سے شروع کرے اور عیدگاہ میں امام جب نماز شروع کرے تب تک آدمی پڑھتا رہے. یہ عید الفطر میں ہے. تو خاص کر کے جب آدمی راستے میں جائے تو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائے. اسی طرح سے عید کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عیدگاہ جب آدمی جائے تو اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے جائے، بیوی بچوں کو بھی لے کر کے عیدگاہ جائے. عورتوں کو عیدگاہ جانے سے روکا جاتا ہے، عید کی نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے، جبکہ یہ سنت کے بالکل خلاف ہے، شریعت کے بالکل خلاف ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات پر دال ہے کہ عورت چاہے جس حالت میں ہے، چاہے حیض کی حالت میں ہو، چاہے نفاس کی حالت میں ہو، اس کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی لیکن عیدگاہ جائے گی. اب لوگ ڈنکا پیٹتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ نہیں عیدگاہ جائے گی تو یہاں فتنہ پھیلے گا، یہاں فساد ہوگا، یہاں فتنہ پھیلے گا. لیکن اتنے مارکیٹ میں گھومتی ہے، بغیر محرم کے گھومتی ہے، وہاں فتنہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے. آزادی ہوتی ہے عورتوں کو کہ جاؤ جو مرضی ہے کرو. لیکن عید کی نماز پڑھنے کی جب بات آتی ہے یا مسجد جانے کی بات آتی ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ نہیں جا سکتی ہوں. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، کہ جس میں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحیٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم انہیں یعنی عورتوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نکالیں. کن کو نکالیں؟ العواتق والحید وذوات الخدور. عواتق یعنی جو جوانی کے قریب پہنچ گئی ہے، بلوغت کو پہنچ گئی ہے. اور عام طور سے اس حدیث پہ اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ دیکھیے عام طور سے جو یہ نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں نا، جو شادی کے قریب پہنچ چکی ہوتی ہیں، یہ سب عام طور سے باہر نہیں جاتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے اس میں ذکر کیا العواتق، نوجوان بالغ لڑکی، نوجوان لڑکیوں کو بھی آپ نے نکالنے کا حکم دیا کہ وہ بھی نکلیں عیدگاہ، ان کو بھی عیدگاہ لے کر کے جائے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض والیاں بھی عیدگاہ جائیں گی، ان کو بھی جانے کا حکم ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وذوات الخدور، جو کنواریاں ہیں ان کو بھی لے کر کے عیدگاہ جائے. پھر حیضہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الْحُيَّةُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وہ نماز سے الگ تھلگ رہیں گی، وہ جائے نماز سے الگ رہیں گی. وہ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، ہاں خیر کے کام میں اور مسلمانوں کے اجتماع میں، اسی طرح سے دعا میں وہ شامل رہیں گی. حائضہ بھی، نفاس والی بھی ہیں، وہ بھی جائیں گی وہاں اور نماز سے وہ الگ رہیں گی لیکن دعا میں اور اجتماع میں شامل رہیں گی. ام عطیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سے ایک کے پاس جلباب نہیں ہے. قلت یا رسول اللہ احدانا لا یکون لها جلباب یعنی جو پورے جسم کو چھپا لے، جو بڑا سا جو اوپر سے ڈھانکنے والا کپڑا ہوتا ہے اس کو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایک ہے جن کے پاس ہمیں سے اگر جلباب نہ ہو تو وہ کیسے جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتلبسها اختها من جلبابها، کہ اس کی بہن اپنی اوڑھنی سے اس کو پہنا کر کے چھپا کر کے لے جائے. یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ عورتوں کو بھی نکلنا ہے عیدگاہ میں، عیدگاہ جانا ہے. اب لوگ تو بالکل عورتوں کو سائڈے کر دیتے ہیں کہ ان کے لیے نمازیں نہیں ہیں.
کیوں بھائی؟ ان کو جنت کی خواہش نہیں ہے؟ ان کو کیوں روکا جاتا ہے عمل کرنے سے؟ نماز پڑھنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یہ عمل صالح، اور سال میں ایک دن یہ عید کی نماز آتی ہے، سال میں ایک دن عید کی نماز آتی ہے، اور پھر اس نماز سے عورتوں کو روکا جاتا ہے۔ تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ جو لوگ ڈنکا پیٹتے ہیں نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو محبت یہ ہے کہ نبی کی سنت پر عمل کیا جائے، نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے۔ بچوں کو بھی عیدگاہ نکالنا چاہیے، بچوں کو بھی عیدگاہ لے کر کے جانا چاہیے، تو عورتوں کو خصوصی طور سے عیدگاہ لے کر کے جانا چاہیے، چاہے حالت حیض میں بھی ہے پھر بھی لے کر کے عیدگاہ جانے کا حکم آیا ہے۔ اسی طرح سے آداب عید میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی پیدل جائے اور پیدل آئے عیدگاہ پیدل جائے اور پیدل آئے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، یعنی پیدل ہی جاتے تھے اور پیدل ہی واپس آتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کے لیے پیدل جایا جائے، لیکن اگر عیدگاہ دور ہے تو سواری سے بھی جایا جا سکتا ہے، ورنہ پیدل جانا یہ سنت ہے، یہ کہ پیدل جایا جائے۔ اسی طرح سے عید کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی جب عیدگاہ جائے اور واپس آئے تو راستہ چینج کر کے آئے، ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے، مخالف طریقے سے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے جاتے اور جب آتے تو راستہ چینج کر دیتے، یعنی مخالف طریقے سے، ایک راستے سے جاتے تو دوسرے راستے سے آتے۔ یہ ہے عید کے آداب میں سے بھی ہے کہ مبارکبادی دینا، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، تقبل اللہ منا ومنکم، کہنا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے، اس طرح سے مبارکبادی دینا اور عید کی بدھائی دینا یہ جائز ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ عید کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عید کے لیے آدمی جب جائے عیدگاہ تو عید کی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہے، نہ تو عید کی نماز سے پہلے ہے اور نہ بعد میں۔ عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے نکلے اور 2 رکعت آپ نے ادا فرمایا، اور اس سے پہلے یا بعد میں آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ گویا کہ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ عیدگاہ میں ہے تب، لیکن اگر کوئی مسجد میں جا رہا ہے یا عید کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے تو مسجد میں اگر عید کی نماز ہے تو تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھ کر کے آدمی بیٹھ سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھے، تحیۃ المسجد۔ تو مسجد میں اگر عید کی نماز ہو رہی ہے اور آدمی وہاں جا کر کے بیٹھنا چاہتا ہے تو 2 رکعت مسجد میں تحیۃ المسجد کی نیت سے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح سے عید کے احکام کے سلسلے میں ایک چیز ہے کہ اگر عید کے دن اگر جمعہ آ جائے یا جمعہ کے دن اگر عید پڑ جائے تو عید کی نماز اگر پڑھ لیتا ہے تو جمعہ میں اگر کوئی حاضری نہیں دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 دن یعنی 2 عید ہے، تو جو عید کی نماز پڑھ لیا ہے جمعہ میں آنا چاہے وہ آئے اور جو نہ آنا چاہے تو ظہر کی نماز پڑھے گا۔ تو جمعہ کے دن اگر عید آ جائے تو جمعہ میں اگر کوئی حاضری نہیں دیتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جمعہ کی نماز ہونی چاہیے۔ امام کو چاہیے کہ امام خطبہ دے، اور جن کو آنا ہو آئے اور جن کو نہ آنا ہو وہ نہ آئے۔